أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے، انسان جب اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کے موقع پر لفظ الحمدللہ یہ جو جملہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو اسی کلمہ سے اس کی ابتدا فرماتے۔ آدمی کو جب چینک آتی ہے تو چینک کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اس موقع پر بھی الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان سوتے وقت بستر پر آتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی، کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ بندہ رات کو جب سوتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اسی کلمہ سے اپنی بیداری کا آغاز کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ اتنا مبارک کلمہ ہے، اس کا تعلق صرف ہماری زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہر شخص جو مومن ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہا ہوگا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف جاؤ گے۔ اور صرف میدان محشر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ اپنے زبان سے نکالیں گے وہ بھی الحمدللہ ہوگا۔ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری اس پر رہنمائی کی۔ تو یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور یہ تعریف انسان دنیا میں، حشر میں، یہاں تک کہ جنت میں جا کے بھی انسان انہی تعریف پر مبنی جو کلمات ہیں ان کا اظہار کرے گا۔ الحمدللہ والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ یہ میزان کو، نیکیوں کے پلڑے کو اور نیکیوں کے ترازوؤں کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے
تو اس نعمت کے ملنے پر بھی اور اس نعمت کے آغاز پر اور اس نعمت کو حاصل کرنے پر بھی انسان الحمدللہ پڑھتا ہے. جیسا کہ جنت میں جانے کے بعد پہلا کلمہ الحمدللہ ہے، ویسے ہی دنیا میں اس قرآن مجید کو پا لینے کے بعد انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت اور اس کا جو آغاز اور جو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ انہی کلمات کے ذریعے ہوتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ تو نے ہمارے اوپر قرآن مجید نازل کیا اور ہمیں قرآن مجید کی نعمت سے مالا مال کیا. ہم اس نعمت پر تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ویسے تعریف کسی کی خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے اور اس صلاحیت کا اظہار اس کی تعریف کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں یہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر کسی بندے کی تعریف کی جاتی ہے، کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، کسی مرد اور عورت کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہوتی ہے. یعنی کوئی خوبصورت ہے تو ہم خوبصورتی کی بنا پہ اگر اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو خوبصورت بنایا کس نے ہے؟ کسی کی آواز اچھی ہے، آواز اچھی ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس کی آواز کو خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ تو کسی کی تعریف کرنا بھی اللہ رب العالمین کی حقیقت میں تعریف کرنا ہے، کیونکہ انسان کو جتنی بھی خوبیاں ملی ہیں، جتنی بھی صفات انسان کو ملی ہے وہ اللہ کی بدولت ہے. لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ تعریف جو ہے یہ انسان ہی اللہ کی صرف تعریف نہیں کرتا، اور صرف انسان ہی اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. یہ انسان اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جانور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ جاندار چیزیں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور بے جان چیزیں، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ زمین، یہ ستارے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں. تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہے تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. رب جو ہوتا ہے یہ سردار کو کہا جاتا ہے، اور سردار اسے کہا جاتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سردار ہے، اور اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ایسا سردار ہے کہ جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے. رب کا ایک معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری پرورش فرماتے ہیں. بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانے سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت، اور موت کے بعد والی زندگی، حشر، قبر اور جنت اور جہنم کی زندگی، یہ تمام کی تمام جو زندگیاں ہیں یہ ان کا حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہے. تو رب العالمین کا مطلب یہ ہے اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تمام جہانوں جو ہیں ہمارے نزدیک تو ایک ہی جہان ہے، یہ دنیا کا جہان. حالانکہ اس دنیا کے جہان میں بھی کئی سارے جہان بستے ہیں. ایک عالم جن ہے، یعنی جنوں کا ایک جہان ہے. ایک عالم انس ہے، انسانوں کا ایک عالم ہوتا ہے، ایک جہان ہوتا ہے. ایک عالم نباتات ہوتا ہے، ایک عالم ارض و سما ہوتا ہے، اور پھر ایک عالم کے اندر بھی کئی سارے عالم ہوتے ہیں. یعنی ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، اب یہ چیونٹی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن اس چیونٹی کی آگے کتنی قسمیں ہیں. یہ زمین پر چلنے والے جو
جانور ہیں جنہیں دابہ کہا جاتا ہے، یہ زمین پر چلنے والے ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی پائی جاتی ہیں۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، اور جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں حشرات ہیں، اور زمین کے اوپر چلنے والے اور رینگنے والے، اور زمین کی تہ میں، سمندروں کی گہرائیوں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، اور ایسی مخلوقات جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی مخلوقات جن کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور ایسی مخلوقات جو ہم سے پہلے ختم ہو چکی ہیں، اور ایسی مخلوقات جو ہمارے جانے کے بعد جنہیں اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ تمام کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے، اور جو نظر نہیں آتی ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، پھر ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر یہ دنیا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں جانے کے بعد جو ایک زندگی ہوگی جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد ایک حشر کی زندگی ہے، اس حشر کے بعد ایک جنت اور جہنم کی زندگی ہے، وہاں بھی پالنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے زندگی دی، اور تو نے مجھے پالا، مجھے کھانے اور پینے کے لیے دیا، میں اس بات پر تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں۔ اور الرحمن الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو دو الفاظ آتے ہیں الرحمن اور الرحیم، ویسے دونوں کا معنی ہی شفقت کرنے والا ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، مہربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر ایک ہی اللہ لفظ استعمال کر لیتا تو وہ بھی کافی تھا، لیکن یہ دو لفظ استعمال کیوں کیے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دو الفاظ اس لیے استعمال کیے تاکہ اللہ کی صفت رحمت کی تاکید پیدا ہو سکے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الرحمن جو ہوتا ہے نا، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی اللہ زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم میں بھی اللہ رب العالمین کا رحمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ الرحمن کا مطلب جو ہوتا ہے نا، بڑی بڑی رحمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور الرحیم کا معنی ہوتا ہے دقیق اور باریک نعمتیں اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، اللہ رحمان دنیا کے اندر ہے کہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، رحیم فی الآخرہ، اللہ قیامت کے دن رحیم ہوگا، صرف اپنے مومن بندوں کو دے گا، کافروں کو کچھ نہیں دے گا۔ تو رحمان بڑی بڑی نعمتیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، اور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی گہرائیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، اس نے اللہ کی رحمت کو خاص اور مقید کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے اسے تو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے ایک رحمت جو ہے وہ انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو دی ہے، اور 99 جو رحمتیں ہیں اللہ نے وہ اپنے پاس رکھی ہیں۔ اب جو ایک رحمت، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ جو ہے نا، اللہ نے وہ اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ کوئی انسانوں کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جانوروں کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ الغرض اس دنیا میں جتنی بھی رحمتیں پائی جاتی ہیں یہ ایک حصہ ہے رحمت کا، اور اللہ رب العالمین کے پاس 99 حصے ہیں اپنی رحمت کے۔ ایک حصہ اس نے زمین والوں کے اوپر نازل کیا ہے، 99 حصے اس نے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی رحمتیں پائی جاتی ہیں اگر ساری رحمتوں کو ملا لیا جائے تو ایک رحمت کا حصہ بنتا ہے، 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ بھی کیا۔ کوئی بندہ یہی نہ سمجھ لے کہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ پوچھتا بھی نہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی اس پہلو کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہاں جو ہے اللہ رب العالمین صرف اہل ایمان کے اوپر شفقت اور نرمی سے پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر یہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ نے 4 الفاظ اپنی رحمت کے لیے نازل کیے ہیں، بسم اللہ، الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین شفیق ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔